فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 88 پڑھیں گے۔ 50واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات وغیرہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 850۔ شیخ طوسی اور شیخ نجاشی نے عبداللہ بن ابی رافع اور ان کے والد ابو رافع سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کو دیکھا کہ جیسے نیند میں ہے یا حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور گھر کے گوشے میں ایک سانپ ہے۔ میں نے پسند نہ کیا کہ سانپ کو ماروں کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت بیدار ہو جائیں۔ میں حضرت کے اور اس سانپ کے بیچ میں لیٹ گیا کہ اگر وہ کاٹے تو مجھے کاٹے اور حضرت محفوظ رہیں۔ اسی اثنا میں حضرت بیدار ہو گئے۔ میں نے سنا کہ حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 55 سورہ معاہدہ پارہ نمبر 6۔ اے ایمان والو، تمہارے سرپرست اور حاکم تو بس خدا اور اس کا رسول ہیں، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے علی کے لیے اپنی نعمت پوری کر دی اور اس کو گوارا ہو خدا ہی کے فضل سے جس نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ پھر میری جانب التفات فرمایا اور دیکھا کہ میں گھر کی طرف رخ کیے لیٹا ہوں، تو فرمایا کہ اے ابو رافع، ایک کروٹ پڑے رہو۔ میں نے سانپ کا تذکرہ کیا تو فرمایا اٹھو، اس کو مار ڈالو۔ میں نے اس کو مار ڈالا۔ پھر حضرت نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا، اس قوم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو علی سے جنگ کرے، حالانکہ علی حق پر ہوں گے اور وہ لوگ باطل پر؟ میں نے عرض کی، ان کے ساتھ رائے حق میں جہاد کرنا حق ہے، اور جو معذور ہو اس کو چاہیے کہ دل سے اس قوم کا منکر ہو۔ پھر میں نے حضرت سے التجا کی کہ جب میں اس گروہ کے زمانے تک پہنچوں تو خدا مجھے ان سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدا بندہ ابو رافع کو ان کے زمانے تک باقی رکھ اور اس کو قوت عطا فرما اور اس کی مدد کر۔ پھر حضرت گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس تشریف لائے جو جمع تھے اور فرمایا، یا ایھا الناس، جو شخص میری جان پر میرے امین کو دیکھنا چاہے تو وہ یہ ہے ابو رافع، میرا امین ہے میری جان پر۔ ایسی ہی روایت عون بن عبداللہ بن ابی رافع سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے بعد خلافت عثمان امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کی اور معاویہ نے مخالفت کی اور طلحہ و زبیر بصرے کی جانب گئے، ابو رافع نے کہا کہ یہی ہے وہ زمانہ جس کا تذکرہ جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ پھر اپنا گھر اور جو زمین خیبر میں تھی فروخت کر دیا، اس نیت سے کہ شہادت کا درجہ حاصل کریں گے۔ اپنے لڑکوں کے ساتھ جناب امیر کے ہمراہ مدینے سے باہر نکلے، اور وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی 85 برس کی عمر ہو چکی تھی۔ کہتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس حال میں صبح کی اور کوئی شخص میری سی منزلت نہیں رکھتا۔ میں نے 2 بیعتیں کی، بیعت عقبہ اور بیعت رضوان، اور 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور 3 ہجرتیں کی۔ راوی نے پوچھا کہ وہ 3 ہجرتیں کون کون سی ہیں؟ کہا کہ پہلی ہجرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت رسول اللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف، اور تیسری ہجرت حضرت علی کے ساتھ کوفے کی سمت۔ ابو رافع ہمیشہ جناب امیر کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت شہید ہوئے۔ پھر ابو رافع امام حسن کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ چونکہ ان کے نہ گھر تھا نہ زمین، لہٰذا امام حسن نے
حضرت علی کا مکان نصف اپنے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور مزروعہ زمین بھی ان کو دی، جس کو آخر میں عبید اللہ ابن ابی رافع نے معاویہ کے ہاتھ 1,80,000 درہم کے عوض فروخت کی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے گروہ مردم، میرے آزاد کردہ لوگوں کو اور میری آل کو خدا کے ساتھ دوستی کے لیے دوست رکھو۔ اسی خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے کہ ان کے سبب تم کو خداوند عالم فائدے بخشے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ان کی محبت ہم کو کیوں کر نفع بخشے گی؟ فرمایا کہ وہ روز قیامت گروہ بسیار کے ساتھ علی کے پاس آئیں گے، جن کی تعداد قبیلہ ربیہ و مضر کی تعداد سے زیادہ ہوگی، اور وہ کہیں گے اے برادر رسول خدا، یہ جماعت رسول خدا اور آپ کی محبت کے سبب ہم کو دوست رکھتی تھی۔ تو امیر المومنین ان کے لیے ایک نامہ لکھ کر دیں گے جس سے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ ایک شخص انصار میں سے سلبہ بن حاتب نامی نے حضرت سے عرض کی کہ دعا فرمائی کہ خداوند عالم مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت نے فرمایا تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا۔ کیا مال کی کمی میں خدا کے رسول کے مانند ہونا پسند نہیں کرتا؟ اسی خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں کہ تمام دنیا کے پہاڑ سونا اور چاندی ہو جائیں اور میرے ساتھ چلتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ چند دنوں بعد پھر اس نے حضرت سے یہی التجا کی اور کہا اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ معبود فرمایا، اگر خدا مجھے مال عطا فرمائے تو بے شک میں ہر مستحق کو اس میں سے دوں گا۔ آخر حضرت نے دعا کی کہ خداوندہ سلبہ کو مال کرامت عطا فرما۔ سلبہ نے گوسفندیں پالی، خدا نے ان میں بہت تھوڑے عرصے میں بہت ترقی عطا فرمائی، یہاں تک کہ ان کے لیے مدینے کی کشادگی تنگ ہو گئی اور وہ مدینے کی ایک وادی میں جا کر رہنے لگے۔ پھر اور ترقی ہوئی کہ ان گوسفندوں کے لیے اس وادی میں جگہ نہ رہی تو وہ مدینے سے اور دور جا بسے اور اس طرح جمعہ و جماعت کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر حضرت نے کسی کو ان کے پاس گوسفندوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے انکار کیا اور بخل کیا اور کہا یہ زکوٰۃ جزیے کی بہن ہے۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا سلبہ کی حالت پر افسوس ہے، سلبہ کی حالت پر افسوس ہے۔ اس وقت خدا نے اس کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 76 سورہ توبہ پارہ نمبر 10، یعنی ان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے خدا سے عہد کیا کہ اگر خدا مجھ کو اپنے فضل سے مال عطا کرے گا تو بے شک میں صدقات دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہوں گا۔ پھر جب خدا نے اس کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس نے بخل کیا اور خدا سے منحرف ہو گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد اس کے کفر و نفاق سے متعلق بہت سی آیتیں نازل فرمائیں۔ کلینی نے بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اہل یمن میں سے ایک شخص جس کو جویر کہتے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا۔ اس کا اسلام صحیح و سالم رہا اور وہ شخص پستہ قد اور بدصورت، پریشان حال، محتاج و فقیر، سیاہ فام بدصورتوں میں سے تھا۔ اس کو حضرت اپنے اہل و عیال کے ساتھ شامل کر کے اس کی کفالت کرنے لگے۔ اس کو ہر روز قدیم سا کے وزن سے جو پہلے حضرت کے زمانے میں تھا 1 سا خرما دیتے تھے اور 2 جوڑے کپڑے اس کو عطا کیے اور اس کو مسجد کی خدمت کے لیے معین فرمایا کہ رات کو بھی مسجد ہی میں سویا کر۔ غرض ایک مدت اسی حال سے گزری، یہاں تک کہ بہت سے محتاج اور پریشان حال مساکین اسلام میں داخل ہوئے اور مسجد میں ان کے لیے گنجائش نہ رہ گئی۔ تو خدا نے حضرت پر وحی فرمائی کہ مسجد سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دے اور جن لوگوں کے دروازے مسجد میں ہیں وہ سب سوائے علی بن ابی طالب اور فاطمہ کے اپنے اپنے دروازے بند کر لیں اور مسجد سے آنا جانا ترک کریں، اور کوئی اجنبی نہ مسجد میں داخل ہو، نہ کوئی غریب و محتاج وہاں سوئے۔ حضرت نے تمام ان صحابہ کو حکم دیا جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے کہ بند کر دیں، سوائے دروازے علی بن ابی طالب کے کہ وہ بند نہیں کیا گیا، اور جناب فاطمہ کا مکان مسجد میں اپنے مقام پر باقی رہا۔ پھر حضرت کے حکم سے غریب و محتاج مسلمانوں کے لیے ایک صاف ستھرا چبوترا بنایا گیا اور اسی پر غربائے مومنین رات دن رہنے لگے، اور حضرت ان کی کفالت اور خاطرداری میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔
گیہوں، جو، خرما اور منقد جب حضرت کو حاصل ہوتے ان لوگوں کے واسطے بیچ دیتے تھے، اور دوسرے مسلمان لوگ بھی آن حضرت کی خاطر سے ان سے محبت اور مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرتے رہتے اور اپنے زکوٰۃ اور صدقات ان کے لیے لایا کرتے تھے۔ ایک روز آن حضرت نے شفقت و محبت سے جویر سے فرمایا کہ کاش تم شادی کر لیتے اور حرام کاری سے بھی محفوظ رہتے اور تمہاری زوجہ تمہاری دنیا و آخرت میں مددگار ہوتی۔ جویر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ساتھ شادی کرنے پر کون راضی ہوگا اور کون عورت میری جانب رغبت کرے گی، جبکہ نہ میں حسب و نسب والا ہوں اور نہ میرے پاس مال ہے، نہ صورت ہی ایسی۔ حضرت نے فرمایا اے جویر، خدا نے اسلام کے سبب ان لوگوں کو پست کر دیا ہے جو زمانے جاہلیت میں بلند مرتبہ تھے، اور اسلام کی برکت سے ان لوگوں کو شرف بخشا جو ذلیل و خوار تھے، اور اسلام کے سبب سے برطرف کر دیا جو وہ جاہلیت میں اپنے عزیزوں اور یگانوں پر، اپنے بلند نسب پر فخر و غرور کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج سفید و سیاہ، قریشی، عربی و عجمی سب برابر ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں، اور جناب باری ازا سماؤں نے آدم کو خاک سے پیدا کیا تاکہ ان کی اولاد خاکساری کرے۔ بے شک خدا کے نزدیک قیامت کے روز محبوب ترین مردم وہ ہے جس نے اس کی فرما برداری زیادہ کی ہوگی اور زیادہ پرہیزگار رہا ہوگا۔ اور اے جویر، میں نہیں جانتا کسی مسلمان کو جو آج تم پر فضیلت رکھتا ہو سوائے اس کے جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہو اور تم سے زیادہ جس نے خدا کی اطاعت کی ہو۔ اے جویر، زیاد بن لبید کے پاس جاؤ جو بے شک قبیلہ بنی بیانہ میں حسب کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور کہو کہ میں جناب رسول خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی لڑکی کو جویر کے ساتھ تجویز کر دے جس کا نام دلفہ ہے۔ غرض جویر اس کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جویر گھر میں اجازت لے کر پہنچے اور سلام کیا اور کہا اے زیاد، مجھے آن حضرت نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، پوشیدہ طور سے کہوں یا ظاہر و آشکارا بیان کروں؟ زیاد نے کہا حضرت کا پیغام ظاہر بظاہر بیان کرو کیونکہ وہ میرے فخر اور شرف کا باعث ہے۔ یہ سن کر جویر نے کہا جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی بیٹی دلفہ کو جویر کے ساتھ تجویز کر دے۔ زیاد نے کہا کیا رسول خدا نے یہ پیغام بھیجا ہے؟ جویر نے کہا ہاں، میں جناب رسول خدا کی جانب جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر زیاد نے کہا ہم اپنی لڑکیوں کو تجویز نہیں کرتے مگر انہی لوگوں کے ساتھ جو انصار کے قبیلوں میں سے ہمارے کفو اور ہم نصر ہوں۔ اے جویر، تم جاؤ، میں حضرت کی خدمت میں خود حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کروں گا۔ یہ سن کر جویر واپس ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے اور نہ اس طرح محمد کی رسالت ظاہر ہوئی ہے۔ دلفہ نے پس پردہ سے جویر کی گفتگو اور اپنے والد کا جواب سنا تو زیاد کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیسی بات تھی جو آپ کے اور جویر کے درمیان ہوئی؟ زیاد نے ماجرا بیان کیا۔ دلفہ نے کہا جویر رسول اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھ سکتے اور پھر اس شہر میں جس میں خود رسول اللہ موجود ہوں، لہٰذا جلد جویر کو واپس بلوائیے تاکہ وہ ایسا نامناسب جواب حضرت تک نہ پہنچائیں۔ زیاد نے ایک شخص کو بھیج کر اس راستے سے ہی بلا لیا اور کہا اے جویر مرحبا، تم میرے گھر آئے، تھوڑا توقف کرو، میں جناب رسول خدا کی خدمت میں خود جاتا ہوں اور فوراً واپس آتا ہوں۔ پھر وہ حضرت کی مجلس میں آئے اور حضرت سے عرض کی کہ جویر نے آپ کی جانب سے ایسا پیغام مجھ کو دیا اور میں نے ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو انصار میں سے جو ہمارے ہم اثر اور برابر کے ہوں ان کے ساتھ تجویز کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے زیاد، جویر مومن ہے اور مومنہ کا کفو و ہمسر ہے اور مرد مسلمہ عورت کا کفو ہے، لہٰذا اپنی دختر کا نکاح جویر کے ساتھ کر دو اور اس کی دامادی سے نفرت مت کرو۔ یہ سن کر زیاد اپنے گھر واپس آیا اور حضرت کا ارشاد اپنی بیٹی دلفہ سے بیان کیا۔ بیٹی نے کہا اے پدر بزرگوار، حضرت کے حکم کی مخالفت کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لہٰذا مجھے جویر کے ساتھ تجویز کر دو۔ جب زیاد نے اپنی بیٹی کا یہ کلام سنا، باہر آئے اور جویر کا ہاتھ پکڑ کر قوم کے پاس لائے اور حکم خدا اور رسول کے موافق اپنی بیٹی کو جویر سے تجویز کر دیا اور اس کے مہر کو اپنے مال سے دینا منظور کیا اور واپس آ کر سامان درست کیا اور جویر کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے کوئی مکان ہے جہاں میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں؟ جویر نے کہا خدا کی قسم میرا کوئی گھر نہیں ہے،
غرض لڑکی کو آراستہ کر کے ایک مکان معین کیا اور اس مکان کو پاکیزہ فرش و فروش سے سجایا اور 2 نفیس کپڑے جویر کو پہنائے، پھر دلفہ کو اس گھر میں پہنچا دیا اور جویر کو بھی خانہ عروس میں لائے اور امامہ ان کے سر پر باندھا۔ جویر جب اس مکان میں آئے تو دلہن کو دیکھا نہایت حسین و جمیل، اور مکان کو دیکھا جس کو طرح طرح کے فرش اور زینتوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مختلف عطروں سے معطر تھا۔ جویر ایک گوشے میں گئے اور سجادہ بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور برابر صبح تک رکوع، سجود اور دعا اور بارگاہ احدیت میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب صبح کی اذان سنی دونوں گھر سے باہر نکلے۔ زوجہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس سے پوچھا کہ تم سے جویر کس طرح پیش آئے؟ اس نے کہا وہ رات بھر نماز و تلاوت قرآن کرتے رہے اور صبح کی اذان سنی تو باہر چلے آئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا اور یہ بات زیاد سے پوشیدہ رکھی گئی۔ تیسرے روز بھی یوں ہی شب بسر ہوئی اور زیاد کو معلوم ہوا تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے باپ میں آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی جویر سے کر دوں، اور خدا کی قسم اس کا جو یہ درجہ نہ تھا کہ میں اس کو اپنی لڑکی دوں، لیکن حضور کی اطاعت چونکہ واجب ہے اس لیے میں نے قبول کر لی۔ حضرت نے پوچھا اب کیا بات اس کی تم کو پسند نہیں آئی؟ عرض کی کہ ہم نے اس کے لیے ایک مکان مہیا کیا اور اس کو ہر طرح کے سامان سے آراستہ کیا اور اپنی لڑکی کو اس گھر میں بھیج دیا اور جویر کو اس گھر میں لے گئے۔ اس نے میری لڑکی سے نہ کوئی بات کی، نہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھا، نہ اس کے قریب گیا، بلکہ مکان کے گوشے میں کھڑا ہو گیا اور تمام رات نماز و تلاوت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ صبح کی اذان سنی تو باہر نکل آیا۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی خواہش نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں غور فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جب زیاد واپس گئے تو حضرت نے جویر کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ شاید تو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتا ہے۔ جویر نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں تو عورتوں کا بہت حریص ہوں؟ تو حضرت نے زیاد کی شکایت کا بیان اس سے ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر تو عورتوں کی خواہش رکھتے ہے تو اس عمل کا کیا سبب ہے؟ جویر نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ایک کشادہ مکان میں لے گئے جس کو قیمتی سامان سے آراستہ کیا ہے اور پاکیزہ فرش ہے، اور ایک خوبصورت جوان عورت خوشبو سے معطر اپنے لیے موجود میں نے دیکھا۔ اس وقت مجھے اپنی سابقہ غربت یاد آئی کہ میں محتاج و پریشان تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، میں غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھ کو ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، مجھ کو اس حال خراب سے اس بہتر حال تک پہنچایا، تو میں نے چاہا کہ ان نعمتوں پر میں اس کا شکر ادا کروں اور اس کا تقرب حاصل کروں۔ اسی سبب سے مکان کے ایک گوشے میں کھڑا ہو کر تمام وقت تلاوت، عبادت اور رکوع و سجود میں گزار دیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز سنی تو باہر نکل آیا اور اس روزے کی نیت کر لی۔ اسی طرح 3 شبانہ روز بسر کی، لیکن ان نعمتوں کے عوض اس شکر کو بہت کم سمجھتا ہوں جو خداوند کریم نے مجھے کرامت فرمائی ہے، مگر آج رات اس لڑکی کو اور اس کے عزیزوں کو خوشی اور راضی کروں گا انشاءاللہ۔ جناب رسول خدا نے پھر زیاد کو طلب کیا اور جویر کی تمام گفتگو ان سے بیان فرمائی، جس کو سن کر زیاد اور ان کے اہل خانہ خوش ہوئے۔ پھر جویر نے اپنا وعدہ 4تھی شب پورا کیا۔ اسی اثنا میں حضرت ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ جویر حضرت کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور رحمت الہی سے واصل ہوئے اور دلفہ کے عوض حوریں حاصل کیں اور زیاد کے گھر کے بدلے عبدالآباد کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جویر کے بعد کوئی بے شوہر عورت زن جویر سے زیادہ بہتر نہیں، یعنی جویر کا شوہر ہونا اس عورت کی کئی مرتبہ کا سبب نہیں ہوا بلکہ اس کے طالب بہت تھے اور اس کی قوم کے درمیان اس کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ بس سند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل صفہ میں ایک غریب مومن تھا جو نماز کے وقت حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا اور کسی نماز میں غیر حاضر نہ ہوتا۔ حضرت اکثر اس کی پریشانی اور غربت کے سبب رو دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے سعد، کہیں سے میرے پاس مال آیا
تو میں تجھے غنی کر دوں گا۔ اتفاق سے کچھ دن گزر گئے اور کہیں سے کچھ مال نہیں آیا، اور حضرت اس کے لیے بہت رنجیدہ رہتے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور 2 درہم لائے اور کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ سعد کے واسطے بہت غمگین ہیں، تو کیا آپ اس کو بے نیاز کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا لیجئے یہ 2 درہم سعید کو دے دیجئے اور فرمائیے کہ اس سے تجارت کریں۔ حضرت نے وہ درہم لے لیے۔ جب نماز ظہر کے لیے گھر سے باہر نکلے، دیکھا سعید حجرہ مقدسہ کے دروازے پر کھڑے حضرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے سعد تجارت کر سکتے ہو؟ سعد نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کچھ مال نہیں ہے جس سے تجارت کروں۔ تو حضرت نے وہ دونوں درہم دے کر فرمایا ان سے تجارت کرو اور خدا سے روزی کے طالب ہو۔ سعد نے وہ درہم لے لیے اور حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نماز ظہر و عصر ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا اے سعد اٹھو اور تحصیل روزی میں مشغول ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھا۔ غیر سعد نے تجارت شروع کی اور خدا نے برکت عطا فرمائی کہ جو چیز 1 درہم میں خریدتے تھے وہ 2 درہم کے عوض فروخت کرتے اور جو شے وہ 2 درہم میں خریدتے تھے 4 درہم میں بیچتے۔ پھر تو دنیا سعد کے قدموں تلے تھی، ان کا مال و سامان بہت زیادہ ہو گیا اور تجارت میں بہت ترقی ہوئی۔ مسجد کے دروازے پر دکان لی اور اس میں تجارت کے لیے سامان رکھا اور خرید و فروخت شروع کی۔ جب بلال اذان دیتے اور حضرت نماز کے لیے اپنے خانہ اقدس سے باہر آتے تو دیکھتے کہ سعد دنیا حاصل کرنے میں مشغول ہیں، وضو نہیں کیا ہے اور نماز کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ان سے فرماتے کہ اے سعد تم کو دنیا نے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ سعد کہتے تھے کہ کیا کروں، اپنے مال کو چھوڑ دوں کہ ضائع ہو جائے؟ اس شخص کے ہاتھ مال فروخت کیا ہے جو اس شخص کے ہاتھ مال فروخت کیا ہے، چاہتا ہوں کہ اس سے قیمت لے لوں اور اس دوسرے شخص کو دے دوں جس سے مال خرید کیا ہے۔ حضرت کو سعد کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ پھر ایک روز جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، خداوند کریم نے آپ کے ملال کو مشاہدہ فرمایا جو سعد کے حال سے آپ کو عارض ہوا ہے۔ اب ان کی کون سی حالت آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہی ان کی پہلی حالت یا موجودہ؟ فرمایا اے جبرائیل ان کی سابقہ حالت کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ دنیا نے ان کی آخرت برباد کر دی ہے۔ جبرائیل نے کہا دنیا کی محبت اور اس کے مال و متاع ایسے فتنے ہیں جو آدمی کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ سعد سے کہی کہ وہ 2 درہم واپس کر دیں جو آپ نے ان کو دیے تھے۔ اگر آپ وہ دونوں درہم واپس لے لیں گے تو پھر ان کی وہی پہلی سی حالت پلٹ آئے گی۔ حضرت اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور سعد کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اے سعد وہ 2 درہم کیا مجھے واپس نہ دو گے جو میں نے تم کو پہلے دیے تھے؟ سعد نے عرض کی ہاں دیتا ہوں اور 200 درہم اور حاضر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سعد نے وہ دونوں درہم حضرت کو واپس دے دیے اور دنیا کا رخ سعد سے پھر گیا اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور وہی سابقہ حال ہو گیا جیسے کہ تھا۔ بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی طرف سے گزرے، دیکھا کہ چند درخت اپنے ایک باغ میں لگا رہا ہے۔ حضرت اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تجھے ایسا درخت بتاؤں جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کے پھل جلد نکلے اور بہت بہتر اور باقی رہنے والے ہوں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر صبح و شام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ جب یہ کہو گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہر تسبیح کے عوض 10 درخت بہشت میں تجھ کو عطا فرمائے گا جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور یہ تسبیحیں باقیات صالحات میں سے ہیں جن کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ سن کر اس سعادت مند شخص نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس باغ کو مسلمان فقراء کے لیے وقف کر دیا اور وقف کا قبضہ بھی دے دیا۔ تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیتیں ان کی شان میں نازل کیں۔ آیت نمبر 5 تا 7 سورہ لیل پارہ نمبر 30۔ جس نے راہ خدا میں مال صرف کیا اور گناہوں سے پرہیز کیا اور آخرت کے ثواب کی تصدیق کی تو ہم عنقریب اس کے لیے راحت آخرت کے اسباب مہیا کر دیں گے۔
بس سند موثق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی شکایت کی کہ مجھے آزار و تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو۔ پھر اس نے دوسری بار آ کر شکایت کی، پھر حضرت نے فرمایا صبر کر۔ جب تیسری مرتبہ اس نے شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ جب نماز جمعہ کے لیے لوگ جمع ہوں اپنے سامان و اسباب گھر سے باہر نکال کر رکھ دے تاکہ نماز کے لیے آنے والے دیکھیں۔ جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو ان سے بیان کرنا کہ اپنے ہمسائے کے ظلم و ستم سے میں مکان چھوڑ رہا ہوں۔ اس شخص نے تعمیل حکم کی اور سامان اپنے مکان سے نکال کر باہر رکھ دیے تو اس کے ہمسائے نے اس کے پاس آ کر کہا کہ اپنے اسباب و مال گھر میں لے جا، میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ تجھ کو کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام سلمہ کے حجرہ طاہرہ میں تشریف لائے اور اچھی خوشبو محسوس فرمائی تو پوچھا کہ کیا کوئی بھینگی عورت تمہارے پاس آئی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی کہ اس سے کچھ تعلق نہیں رکھتا؟ اسی وقت وہ عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، میرا شوہر میری جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ فرمایا خوشبو میں اور اضافہ کر، شاید وہ متوجہ ہو جائے اور تیری طرف رغبت کرے۔ اس عورت نے کہا کہ کوئی خوشبو میں نے چھوڑی نہیں جس کو استعمال نہ کی ہو، پھر بھی وہ کنارہ کش رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ نہیں جانتا، اگر تجھ سے مشغول ہوگا تو کیا ثواب اس کو حاصل ہوگا، کیا ثواب اس کو حاصل ہوں گے؟ اس عورت نے پوچھا کس قدر ثواب ہے؟ حضرت فرمایا جس وقت شوہر زوجہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے 2 فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے خداوند عالم اس شخص کے ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جو شمشیر سے راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اور جب مجامت میں مشغول ہوتا ہے تو خود گناہ اسے اس طرح علیحدہ ہوتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، پھر جب غسل کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 عورتیں حضرت کی خدمت میں آئیں۔ ایک نے شکایت کی کہ میرا شوہر گوشت نہیں کھاتا، دوسرے نے کہا میرا شوہر خوشبو استعمال نہیں کرتا، تیسری نے شکایت کی کہ میرا شوہر عورتوں سے قربت نہیں کرتا۔ یہ سن کر سرور کائنات خانہ اقدس سے باہر نکلے، غیظ و غضب سے ردائے مبارک زمین پر لٹک رہی تھی۔ پھر حضور ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا کہ میرے بعض اصحاب کو کیا ہو گیا ہے کہ گوشت نہیں کھاتے، خوشبو نہیں استعمال کرتے اور اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے۔ یقیناً میں گوشت بھی کھاتا ہوں، خوشبو بھی لگاتا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تو جو شخص میری سنت اختیار نہ کرے اور ترک کر دے تو وہ میری امت سے نہیں۔ بس سند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نزع کے عالم میں ہوا تو لوگوں نے حضرت کو خبر دی۔ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہ بے ہوش تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ کہا کثرت سے سفیدی اور سیاہی نظر آ رہی۔ پوچھا کون تیرے نزدیک زیادہ ہے، سفیدی یا سیاہی؟ اس نے کہا سیاہی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت نے ملک الموت سے خطاب فرمایا کہ چند لمحہ ٹھہر جاؤ کہ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ غرض وہ ہوش میں آیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ اب کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ سفیدی اور سیاہی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، پوچھا ان میں کون تجھ سے زیادہ قریب ہے؟ عرض کی سفیدی۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے بیمار کو خدا نے بخش دیا۔ لہٰذا حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کے پاس پہنچو جس کو موت آ رہی ہو تو اس کو یہی دعا پڑھاؤ۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز مسجد میں بجا لائے، پھر ایک جوان کی طرف دیکھا جس کو حارثہ بن مالک کہتے تھے کہ اس کا سر نہ سونے کی وجہ سے نیچے گرا جاتا ہے، اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور جسم بہت کمزور ہے اور آنکھیں سر میں گھسی ہوئی ہیں۔ حضرت نے اسے پوچھا کہ اے حارثہ تیرا یہ کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے صبح کی یقین کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا لوگ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر
تو اس کی کچھ حقیقت علامت اور گواہی ہوتی ہے، تو تیرے یقین کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا میرے یقین کی حقیقت یہ کہ مجھ کو ہمیشہ محزون اور مغموم رکھتی ہے، راتوں کو بیدار رکھتی ہے، گرم دنوں میں روزہ رکھواتی ہے اور میرے دل کو دنیا سے پھیر دیتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سے میرے دل کو متنفر کر دیا، اور میرا یقین اس درجے پر پہنچا ہوا ہے گویا میں عرش خدا کو دیکھ رہا ہوں جو حساب کے لیے محشر میں نصب کیا گیا، اور تمام خلق محشور ہو رہی ہے، اور گویا میں ان کے درمیان کھڑا ہوں، اور گویا میں اہل بہشت کو دیکھ رہا ہوں جو بہشت میں نعمتوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے مشغول ہیں، گفتگو ہیں، اور تکیہ لگائے ہوئے، اور گویا میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں جو دوزخ میں معذوب ہو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، گویا جہنم کے ڈکارنے کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا یہ بندہ ہے جس کے دل کو خدا نے نور ایمان سے منور فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ اسی حال پر قائم رہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، دعا فرمائی کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضرت نے دعا کی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت نے اس کو حضرت جعفر کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا، اور وہ 9 اشخاص کے بعد شہید ہوا۔ بسند معتبر و تصحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ برا بن معرور انصاری مدینے میں تھے اور جناب سرور کائنات مکے میں تھے۔ ابھی حضرت نے ہجرت نہیں کی تھی، برا بن معرور اسلام لا چکے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت تک حضرت مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ برا نے وصیت کی کہ مجھ کو دفن کرنا تو میرا رخ حضرت کی جانب قبلے کے رخ پھیر دینا۔ اس وقت سے یہی نسبت جاری ہے۔ پھر وصیت کی کہ میرے مال کا تیسرا حصہ امور خیر میں صرف کرنا، لہذا قرآن میں اسی طور پر حکم نازل ہوا اور اسی صورت پر سنت جاری ہوئی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ اصحاب رسول خدا میں سے ایک شخص کا حال بہت خراب و خستہ ہوا اور پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا تھا، تو اس کی زوجہ نے کہا کاش تم حضرت رسول اللہ کی خدمت میں جا کر ان سے کچھ طلب کرتے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت نے اس کو دیکھتے ہی قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کروں گا، اور جو شخص بے نیازی کرے گا اور سوال نہ کرے گا خدا اس کو بے نیاز کر دے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت کا مقصود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا بغیر کچھ کہے ہوئے واپس چلا گیا، اور جو کچھ حضرت سے سنا تھا اپنی زوجہ سے بیان کیا۔ اس کی زوجہ نے کہا حضرت بشیر خوشخبری دینے والے غیب کا حال نہیں جانتے، پھر جاؤ اور ان سے اپنا حال بیان کرو۔ وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا، پھر حضرت کی نگاہ اس پر پڑی، وہی کلمات ارشاد فرمائے جو پہلے فرمایا تھا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ حضرت نے ایسے ہی فرمایا۔ آخر وہ شخص واپس گیا اور کسی سے آریتن ایک کلاہڑی لی اور پہاڑ پر گیا اور کچھ لکڑیاں کاٹیں، ان کو بازار لے گیا اور 1.5 مد آروت کے عوض فروخت کیا۔ 1 مد 5.5 تولہ کا ہوتا ہے۔ اور آروت کے فروغ اور گھر لا کر اپنے بچوں کے ساتھ کھایا۔ دوسرے روز اس سے زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لایا اور فروخت کیا۔ اس طرح محنت کرتا رہا اور کچھ جمع کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک کلاڑی خرید لی، اور پھر یوں ہی محنت کرتا رہا یہاں تک کہ 2 اونٹ اور ایک غلام خرید کیا، پھر اور دوسرے کام کرنے لگا اور بہت مال و دولت کا مالک ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اول سے آخر تک اپنی حالت بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جو شخص مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو بے نیازی کرے گا تو خدا اس کو بے نیاز کر دے گا۔ بس سند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انصار کا ایک گروہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب نے سلام کیا۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ سے ہماری ایک حاجت ہے، فرمایا بیان کو۔ عرض کی بہت بڑی حاجت ہے، فرمایا بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہماری حاجت یہ کہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے بہشت کے ضامن ہو جائیے۔ یہ سن کر حضرت نے سر جھکا لیا اور غور و فکر کی حالت میں زمین پر لکیریں کھینچنے لگے، پھر سر اٹھا کر فرمایا جو تم چاہتے ہو میں اس کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن شرط کہ کسی سے کچھ سوال نہ کرو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص سفر میں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے تازیانہ گر جاتا
تو اس کو گوارا نہ ہوتا کہ کسی سے اٹھانے کو کہے، اس لیے کہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے کچھ سوال کرے، بلکہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر تازیانہ اٹھاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوتا اور دوسرے شخص کے پاس اسی دسترخوان پر پانی ہوتا تو یہ شخص اس سے نہ کہتا کہ پانی دے دو، بلکہ خود اٹھ کر پی لیتا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ایک ریشمی لباس دیا۔ اسامہ اس کو پہن کر باہر نکلے، حضرت نے دیکھا تو فرمایا اتارو اس کپڑے کو، بے شک ایسا لباس وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس سے اپنی بیویوں کو دے دو۔ دوسری سند سے انہی حضرت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ کے قبیلے سے فرمایا کہ تمہارا رئیس اور سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سردار ایک بخیل شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بخل سے بدتر کوئی بیماری نہیں، تمہارا سردار وہ گورا چٹا آدمی ہے جس کو برا بن مرور کہتے ہیں۔ دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ جب حضرت اس کے مکان پر پہنچے، دیکھا کہ ایک مرغی دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے وہیں انڈا دیا جو نیچے گرا، اور کھوٹی پر جو دیوار میں لگی ہوئی تھی آ کر رک گیا اور نہ ٹوٹا نہ زمین پر گرا۔ حضرت کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس انڈے پر تعجب کرتے ہیں کرتے اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کبھی میرا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ جب حضرت نے سنا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے یہاں کھانا تناول نہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا خدا اس کو دوست نہیں رکھتا۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک مالدار حضرت کی خدمت میں نہایت نفیس کپڑے پہنے ہوئے آیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ پھر ایک پریشان حال نہایت میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس مالدار نے اپنا لباس اس کے زانوں کے نیچے سے کھینچ لیا۔ حضرت نے اس پر عطا فرمایا اور فرمایا کیا تو یہ ڈر گیا کہ اس کی پریشان حالی کچھ تجھ کو لگ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اس کا خوف ہوا کہ تیری امیری اس کے پاس چلی جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو ڈرا کہ تیرا لباس میلا ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایک ساتھی ہے یعنی شیطان، جو ہر بری بات کو میری نگاہوں میں اچھی دکھاتا ہے اور ہر نیک اور اچھی بات کو برا سمجھاتا ہے، لہٰذا میں اس خیانت کے بدلے جو اس شخص کی شان میں مجھ سے سرزد ہوئی اپنا نصف مال اس کو دیتا ہوں۔ حضرت نے اس مرد پریشان حال سے پوچھا تو نے قبول کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہی نخوت و غرور مجھ میں نہ اثر کر جائے جو تجھ میں صلاحیت کیے ہوئے ہیں۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور عائشہ حضرت کے پاس تھی کہ ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے آواز سن کر فرمایا یہ شخص اپنی قوم کے لیے برا ہے۔ عائشہ تو اٹھ کر دوسرے حجرے میں چلی گئیں تو حضرت نے اس کو بلا لیا اور نہایت خوش ہوئی اور خندہ پیشانی سے اس سے ملے اور گفتگو کی اور فارغ ہوئے تو اس کو رخصت فرمایا۔ پھر عائشہ حضرت کے پاس آئیں اور بولیں یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو اس کو بد آدمی فرمایا، جب وہ سامنے آئے تو بڑی خوشی اور بشاشت کا اظہار فرمایا اور بڑی محبت سے باتیں کی۔ حضرت نے فرمایا خدا کے بندوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ اس کی بد زبانی کے سبب اس کی ہمنشینی سے پرہیز کریں۔ دوسری سند سے انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت رسول اکرم میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بیٹا تھا۔ اسی طرح اپنے آباء و اجداد میں تو کافروں کے نام لیا اور فخر کیا۔ اسی طرح اپنے آباء و اجداد میں اپنے آباء و اجداد میں 9 کافروں کا نام لیا اور فخر کیا۔ تو حضرت نے فرمایا تو جہنم میں ان میں سے 10واں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 88 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 89 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے، یعنی 50واں باب
حضرت کے نادر حالات وغیرہ کا بقیہ حصے سے کریں گے انشاءاللہ۔